السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، اور میرا نام ہے محمد سہیل، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ تو آج ہم جس ویڈیو پلے کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان اون ہندو ٹیمپل ان اسلام آباد۔ تو یہ بھائی جو ویڈیو ہے نا، کافی ریکمینڈ ہو رہی ہے جب سے آئی اور اس پہ جو ویوز ہیں نا، وہ اصل میں نا ویوز ہی اصل نمائندگی کرتے ہیں کسی کنٹری کی، کہ آپ جب لوگوں کی رائے لیتے ہیں نا وہاں پہ جا کے کسی بھی معاملے کی طرف، تو وہی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کے، وہ ہر کسی کے جو ہے نا وہ ذہن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے اس طرح کے ہیں یا نہیں۔ باقی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنا ریویو۔ ہاں بالکل ایسے ہی، تو کافی بھائیوں نے بولا تھا تو ہر ایک بندے کی یہی تھی کہ وہ اس پر ویڈیو بنائیں، اس پر بنائیں۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ نمسکار دوستوں، ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میں ہوں آلوک۔ تو آج اس ویڈیو پر میں ریئیکشن دینے چاہ رہا ہوں، اور جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھنے والا ہوں وہ ویڈیو ہے ہندو ٹیمپل ان اسلام آباد، ٹیمپل اینڈ ٹیکس واٹ لوکل پیپل بلیو۔ مطلب اسلام آباد میں کوئی ہندو ٹیمپل شاید، ہاں وہی والی خبر ہے کہ بننے والا تھا، کورٹ نے آدیش دیا تھا، اس پر وہاں کے لوگوں کی رائے کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں بھائی، پاکستان جو ایک اسلامک کنٹری ہے اور جس کے سمویدھان میں یہ لکھا ہے کہ صرف مسلم آدمی ہی پی ایم اور راشٹرپتی بن سکتا ہے، بڑے پدوں پر بیٹھ سکتا ہے، تو وہاں پر نان مسلمز کے لیے، خاص کر ہندوؤں کے لیے، کیا ہندو مندر پر ان کی رائے ہے، ذرا دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان حکومت نے مندر بنانے کی تجویز پیش کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستانی جو ہے اقلیتوں کو تو ہر طرح کا تحفظ دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم شرک کا اڈا کھول کے بیٹھ جائیں۔ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو تحفظ پاکستانی حکومت اور عوام کا اولین فریضہ ہے، لیکن ہم کسی بھی طور پہ شرک کے اڈے کو اجازت نہیں دے سکتے، اور وہ بھی اپنے ٹیکس کے پیسوں سے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی ایسا اقتدام اٹھائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی لحاظ سے، ہمارا فرض ہے شرعی لحاظ سے کہ ہم اس کی مذمت کریں اور آگے آئے، فرنٹ پہ آئے، کیونکہ ہم نے کل کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جانا ہے، ان کو جواب بھی دینا ہے کہ ہم کیسے کسی کو شرک کرنے کی اجازت اپنے ملک میں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک بذات خود پاکستان کے جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ بالکل، اور ہمارا پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی جو شریعت کو نافذ کریں، جو کہ نہیں ہو سکا تو اب وہ تو نہیں کر سکے، اب اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم شرک کے اڈے کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ آپ فزیکلی، مینٹلی جیسے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم سب کو شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اچھا، تو بھائی جان، اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک گروپ آف پیپل ہے جو اس کے حق میں آیا تھا پریس کلب کے سامنے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ آپ نے ان کے انٹرویو پڑھے ہوں گے، ایک اینکر نے ان سے کویشچن کیا تھا اباؤٹ قادیانیز، تو وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے تھے، تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ قادیانی جماعت تھی، نہ کہ وہ مسلمان جماعت تھی۔ اور مسلمان جماعت ایک ایسی بھی تھی جس نے وہاں پہ اذان بھی دی، سجدے بھی ادا کیے، وہ مسلمان تھے، اور جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے رائٹ میں ہندوؤں کے، وہ جو ہیں قادیانی تھے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو پہلے ہی اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم ویسے سپورٹ نہیں کرتے، ان کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا جو پروٹیسٹ ہے اس کی کوئی وجہ اور جواز ہی نہیں بنتی۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ مندر بننا ہی نہیں چاہیے، یا پھر حکومت کو اپنے پیسوں سے نہیں بنانا چاہیے؟ مندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر وہ جو بھی شخص جائے گا، خواہ وہ ہندو ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کے سامنے ایک فرضی خدا بیٹھا ہوگا، تو اس کا سیدھا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شرک ہے۔ یہ کیسے مان لیا کہ وہ فرضی خدا ہوگا؟ یہ جو سوچ ہے نا آپ لوگوں کی، بہت نہایت ہی گھٹیا واہیات سوچ ہے، واہیات، کہ آپ کا خدا ہمارا بھگوان نہیں ہے نا۔ بھائیو دیکھ لیجئے، یہ ہے پاکستان کی سوچ، اصل جڑ میں یہی ہے، یہی لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے ہی بات آئے گی، جو حق میں آئے وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں، قادیانی تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ ایسا ہندوستان میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسجد بنانے کی بھی چھوٹ ہے، مندر بنانے کی بھی چھوٹ ہے، گرجا گھر بنانے کی بھی چھوٹ ہے، گردوارہ بنانے کی بھی چھوٹ ہے، ہر طرح کی چھوٹ ہے، جین مندر بنانے کی بھی چھوٹ ہے۔
یہ ہوتا ہے اصل انسانیت. جو وہاں پہ لوگ مندر بنانا چاہتے ہیں وہ کیا پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ یعنی کہ آپ وہ مانتے ہو نا کہ وہ پاکستان کے نہیں ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے ہوتے تو آپ ان کے حق کی بات کرتے. جس طرح سے آپ کو اپنے دیش میں حق ہے پوجا کرنے کا، عبادت کرنے کا، تو وہ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو بھی حق ہے، اتنا ہی حق ہے. اور یہ جو نیت ہے نا کہ فرضی خدا ہے، آپ بتاؤ گے کہ فرضی خدا ہے؟ آپ بتاؤ گے؟ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی آپ کو؟ ہم کسی طور بھی اجازت نہیں دے سکتے، مطلب کہ حکومت کے پیسے کیا، عوام کے پیسے کیا، ہندو کے پیسے کیا، کسی کے بھی پیسوں سے یہ بن نہیں سکتا، اور ہم شرک کی اجازت نہیں دے سکتے. جی بہت بہت شکریہ بھائی جان. تھینک یو. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر. بھائی کا نام؟ میرا نام نعمان حسن ہے. نعمان بھائی، جیسے کہ آپ کو پتہ پاکستان حکومت نے مندر بنانے کی تجویز پیش کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مندر بننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں بننا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ، کیوں نہیں بننا چاہیے؟ یار دیکھیں، جیسے کہ پاکستان میں لوگ مسجد بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں گھروں گھروں سے. مجھے لگتا ہے حکومت کو پہلے اپنے اسلام کے طرف آنا چاہیے، جو کہ مسجدیں تعمیر کرنی چاہیے اور مندر کا. پھر اس کے بعد اگر ان کو اپنے اسلام کے متعلق اگر آپ پورا پوائنٹ آف ویو کر لیتے ہیں اپنا، پھر اس کے بعد میرے خیال سے ان کو کوئی غلط نہیں ہے. اتنا میں نہیں مانتا. ابھی پہلے اپنے اسلام کی طرف مکمل طور پہ آ جائیں، پھر کچھ ایسا سٹیپ لیں. اگر وہ اسلام کو مطلب مسجدیں وغیرہ تعمیر کروا دیتے ہیں، جو مطلب ٹیکس وغیرہ ختم کر دیتے ہیں، تو پھر مندر بنا لینا چاہیے. پھر ہاں، پھر ضرور پھر کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے اپنا اسلام پھر دوسروں کا دھرم وغیرہ دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے جو ہم خود ہیں خود کو بہتر کریں اور خود کو اچھا کریں، وہ بہتر ہے. اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک گروپ آف پیپل نکلا تھا احتجاج کے لیے کہ مندر بننا چاہیے، تو ان کے لیے کوئی پیغام؟ ان کو یہی ہے کہ پہلے خود کو تو صحیح کر لو یار. پہلے خود کو صحیح کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، اور اپنے دین کی طرف تو پہلے صحیح طرح آ جاؤ. پھر جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، لیکن اپنے ایمان تو پکا کر لو. اپنے ایمان کی طرف لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور جب کسی کا احساس کرنا ہو پھر تو ہر بندہ آواز اٹھا دیتا ہے میں ہوں، لیکن پہلے خود کو بہتر کرنا چاہیے. خود اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کر کے اور دین کے راستے پہ صحیح طرح چل لو، پھر اس کے بعد منع نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بھائی کا نام؟ میرا نام طیب. طیب بھائی، جیسے کہ آپ کو مندر بنانے کی تجویز پیش کی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں یار، بات یہ ہے کہ نا یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اور یہ ملک آزاد ہی اس لیے ہوا کہ یہاں پہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اقلیتوں کو حق ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ مسجدوں کو بھی کچھ دیا جائے. جیسے مسجدوں پہ ٹیکس جو ان سے ہیں، بلوں پہ ٹیکس آ رہے ہیں، وہ ٹیکس ختم کرے، مسجدوں کو بینیفٹ دے. کیونکہ ہمارا ایک وزیر اعظم دیکھے نا اسلامی ہے، ایسا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوچے، پھر دوسروں کے بارے میں سوچے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سوچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے مسجد کے بارے میں جو ہے نا ان کی ہونی چاہیے. آپ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان حکومت مسجدوں پہ ٹیکس معاف کرتی ہے تو بے شک پھر مندر بنا لے؟ نہیں، دیکھیں اقلیتوں کو ایک حق دیا گیا، ٹھیک ہے. جاری جو سی ہے کہ ایک سفید پرچم کے دو حصے ہیں، ایک اقلیتوں کا ہے، ایک مسلمان کا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بنا سکتے ہیں اقلیتوں کے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کو بھی تھوڑا بینیفٹ دیا جائے. تو پچھلے دنوں اسلام آباد میں گروپ آف پیپل احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ مندر بننا چاہیے، تو اس کے بارے میں ان کے لیے کوئی میسیج؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ جیسے وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے جو سے مسجدوں کے بارے میں اکٹھے ہوں. جیسے اب یہ بازار کھلے ہوئے ہیں، سارا کچھ کھلا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے انہوں نے مسجدیں بند کی تھیں، ٹھیک ہے. تو انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یار اگر وہاں پہ ہم کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. جب کرونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہوئی ہیں، وہ اب تو کوئی نہیں نکلا، ٹھیک ہے. اور آج جو ہے مندر بننا ہے تو اب سب نکل آئے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا انہیں سوچنا چاہیے. لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھوں گا، کل کو عمران خان صاحب یا پاکستان حکومت اجازت دے دیتی ہے کہ مندر بننا چاہیے، تو لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے، کیا آپ احتجاج کے لیے نکلیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ نکلیں گے، کیونکہ یار یہ ہمارا پہلا فریضہ یہی ہے، کیونکہ ایز اے مسلمان نکلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی جان. کوئی بات نہیں، بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جان؟ شکر ہے، آپ سنیں ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. بھائی کا نام؟
फैसल नाम है मेरा। फैसल भाई, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान को गैर मुस्लिमों की हिमायत हासिल करने का शौक़ है तो वो सिख बरदरी को सपोर्ट करे, जिन्होंने इसके लिए खालिस्तान तहरीक शुरू की थी और अपने बहुत से जो है ना अपने सिख भाई जो है ना वो मरवा दिए थे। अगर फिर भी उसे बहुत शौक है कि अगर उन्होंने हिंदुओं के साथ अपने जो मरासम वगैरह ना वो बहुत गहरे करने हैं और उन्हें कोई आलमी उससे प्रेशर है, तो पहले वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसे बहाल करवाएं। हम अवाम इमरान खान से वादा करते हैं कि हम खुद यहाँ पे हिंदुओं को मंदिर बना के देंगे, लेकिन पहले जो हमारी मेन बाबरी मस्जिद है, इससे बड़ा इशू अभी तक इंसानी तारीख में कोई नहीं। वो जिस तरीके से शहीद की गई है और फिर उनकी हुकूमत ने हिंदुओं की हुकूमत ने उसे सपोर्ट भी किया, पहले उससे बहाल करवाया जाए। उसके बाद अगर इन्हें हिंदुओं से कोई मरासम वगैरह ज़्यादा करने का शौक़ है तो फिर वो अपना ये शौक़ पूरा कर ले, हम आवाम फिर उनके साथ हैं। और दूसरे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अपने ख़जाने से आप मंदिर नहीं बनवा सकते। अगर हिंदू खुद चाहे अपनी कंट्रीब्यूशन करके मंदिर बनाना चाहें तो उसकी इस्लाम में कोई शिक मौजूद है, लेकिन आप हमारे ख़जाने से अगर हिंदुओं को मंदिर बना कर देते हैं तो ये इस्लामी शिक से भी जो है ना ये काबिल मंजूर या काबिल अमल। अब देख रहे हैं कितना जहर भरा है इन लोगों के जहन में। बाबरी मस्जिद आपकी कब से हो गई भाई? आपकी कब से हो गई? और रही बात, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, दशकों तक कोर्ट में केस चला है और वो जमीन की लड़ाई थी कि जमीन किसकी है। आपको नहीं पता तो जाके पढ़ लीजिए पहले। और ये जो जहर भरा पड़ा है ना वो दिख रहा है आपके बातों से कि किस तरह जहरीली बातें निकल रही हैं आपको। अगर हम कहें कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और उसके बदले में यहां पर मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दें, ये क्या अच्छी बात है? ये तो हमारे देश के लोग हैं ना यार। हमें आपके देश में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है? वैसे ही आपको हमारे देश में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब है? यहां पर अगर चीजें दिक्कत हो रही हैं तो आप उसका बदला आप वहां के हिंदुओं से निकालोगे। ये तो सोच है आपकी। जाहिर सी बात है ना कि आप उनको अपने बराबर का मानते नहीं हो। बराबर तो वैसे भी नहीं मानते, संविधान में आपने कोई अधिकार तो दिए नहीं है कि भाई वो चुनाव लड़कर और पहुंचकर और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए। कोई भी नॉन मुस्लिम, ज्यादातर हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा मतलब कैसी दलील है आपकी कि भाई वहां पे ऐसा हुआ तो वहां से कह दे तो अब हम यहां पे करवाएंगे? क्या मतलब क्या है इसका? यही चीज हम लागू करें यहां पे तो तब तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो जुल्म हो रहा है। तो आप जुल्म नहीं कर रहे हो। यही फर्क है आप में और हमारे में। हमारे यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां अगर मस्जिद बन रहा है तो हम ये नहीं कहते कि जाओ पहले जो जितने मंदिर तोड़े हैं पाकिस्तान में उनको बनवाओ तब यहां पे हम मस्जिद बनने देंगे। हमारी सोच ऐसी नहीं है। आपकी जहर वाली सोच है। यही सोच आप लोगों को तबाह कर रही है। इसी सोच की वजह से आपकी मदद ऊपर वाला भी नहीं कर रहा है जिस पर आप भरोसा करते हो। आप कभी सोचो कि 75 साल हो गए, आपके मुल्क की हालत ऐसी क्यों हो गई है, भिखारियों वाली। लोन पर लोन लिए जा रहे हो, कर्जे पे कर्जा चल रहा है, इकोनॉमी की हालत खराब है, आईसीयू में है। कभी आपने सोचा है कि ऊपर वाला भी मदद आपकी क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा ऊपर वाला मदद आपकी? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप उसके बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हो। आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपने गलत चीजें अपने साथ कर ली हैं। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई पार्ट 2 बना देंगे, क्योंकि अगर 2 पार्ट बनाते हैं तो सब भाइयों का यही सवाल होता है कि आप पार्ट 2 क्यों नहीं आप बनाए, पूरी वीडियो क्यों नहीं आपने देखी। बिल्कुल ठीक, आप भी अपनी जगह राइट होते हैं। जो एक बार में वीडियो बना देनी होती है ना, वो दूसरी में वो मज़ा नहीं है। लेकिन यह है कि ऐसे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। जब आप डिस्कशन ऊपर करते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए 2 पार्ट बना लेते हैं। अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और हम जो अब वीडियो देख रहे थे तो पता है भाई यही कि वीडियो इस टॉपिक पर है कि वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 3 बैठे हुए तो हम अपनी अपनी राय देंगे। ये नहीं कि मैं अपने माइंड की जो बातें हैं उनके माइंड से बोलूँगा या अपनी वो जो बातें हैं वो मेरे माइंड से बोलेंगे, ठीक है ना भाई। सबसे पहले जो सारे लोग की भी बातें ठीक थी और ये है कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो बिल्कुल एक गलत जो वर्ड है ना वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। हमारे खुदा हैं, हम खुदा को मानते हैं, बिल्कुल भाई मानते हैं। इस्लाम हमारा मज़हब है और ऐसे ही हमें देखना चाहिए कि इंडिया में हिंदू रिलीजन को देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया के हिंदू हैं, यहाँ भी हिंदू हैं, हर कंट्री में हिंदू हैं, ठीक है ना। वो अपने रिलीजन को देखते हैं तो वो अपने रिलीजन के लिहाज से ना वो अगर भगवान को मानते हैं, ठीक है ना,
وہ جو جس چیز کو جو بھی کوئی مانتا ہے نا جس کے مذہب کے لحاظ سے، وہ اپنے جیسے ہمیں اپنا مذہب اپنا خدا پیارا ہے، ان کو بھی ایسے ہی اپنی چیزیں ہر کوئی پیاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمیں اپنی مسجد پیاری ہے تو ان کو اپنے مندر پیارے ہیں، اپنے سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ حیض مطلب اگر آپ ایک حد تک مان لیتے ہیں، لیکن میں یہ مانتا نہیں ہے، میں دوسرے کے بندے کی بات بول رہا ہوں کہ وہاں پر بھائی اگر وہ بولتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، تو بھائی یہ میری بات سنیں، اب چلو وہ کر رہے ہیں تو آپ تو نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پوائنٹ دیکھیں کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو باقاعدہ یہ میسج دیں کہ دیکھ لیں اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ مندر بنا رہے ہیں، تو بھائی آپ خود کو دیکھیں وہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ انسان خود اپنا دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے خود کو دیکھیں پھر نیکسٹ سٹیپ لیں، میں تو بس یہی بھائی بولنا چاہتا ہوں۔ تو مزید ظفر بھائی سے پوچھ لیتے سہیل ہیں۔ کی رائے لیتے ہیں۔ نہیں، اس رائے کی مطلب بات یہ ہے کہ اگر تو مندر بنتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی عبادت کریں، اس پر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں نا، کیونکہ ہمارے اسلام میں ایسا سکھایا نہیں جاتا کہ آپ زبردستی کسی کے مطلب کہ عبادت گاہ میں رکاوٹ کریں اور کسی پر ظلم ڈالیں۔ اور لوگ سر نے یہ بھی بولا تھا کہ ہمارے ملک میں جو چلتا ہے چلنے دو، اس میں آپ کی داخلے کی کیا ضرورت ہے، جو بھی چلتا ہے، لیکن جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کو آپ بڑھا چڑھا کر کیوں دکھاتے ہیں؟ اس پر تو میں بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں اپنے مطلب کہ ادھر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کی میڈیا، آپ کے اینکر ایسے بھڑک پڑتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ حال ہی میں عمران خان کے واقعے مطلب کہ اسپیچ کو انہوں نے ادھر سے اوپر تک لے گئے، ایسے ہی ہے نا، مطلب کہ ادھر تو وہ انہوں نے کچھ گھٹیا لوگ تھے، میں بھی بولتا ہوں انہوں نے مندر کے خلاف ورزی کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے مطلب کہ ایکشن لیا تھا اور مندر انہوں نے تیار بھی کیا تھا، ان کو سزا بھی ملی تھی۔ لیکن جو آپ کے انڈیا میں ہو رہا ہے مطلب کہ مسجدیں وہ توڑ دیتی ہیں، آپ کے سپریم کورٹ نے کبھی ایکشن لیا ہے؟ کبھی ان کو سزا دی ہے؟ ایسے تو آپ بڑی بڑی مطلب کہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا انڈیا میں، ادھر بہت سکون ہے۔ ہم بھی بھائی دیکھتے ہیں، ہم بھی رپورٹ کے ذریعے یہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ جو ہیومن رائٹ کے اس دفعہ رپورٹ آئی ہے نا، کتنا ادھر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہے نا، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا میں رہتے ہیں۔ اصل میں میری بات سنو، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز پہ فی الحال جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے نا وہ سامنے ہے چھوٹا، کہ جو ہے نا وہ مندر پاکستان میں جو ہے نا اس کی اجازت حکومت نے دی ہے، وہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، یہی ہے نا پوائنٹ۔ میں مطلب کہ بول رہا ہوں کہ بننا چاہیے، وہ ادھر اپنی عبادت کریں، ہمیں اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے ٹیکس سے پیسے بن رہا ہے تو اس پر یہ نیچے پتہ نہیں کون سی باتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن بننا چاہیے، ادھر ہندو بھائی رہتے ہیں وہ اپنی عبادت کریں، ہاں جی، یہ ایسے ہی ہے نا، یہ پوائنٹ ہے، یہ ہے۔ لیکن میں ان کی یہ بات سے مطلب کہ ان کو ریپلے کر رہا ہوں کہ جو بول رہے تھے کہ آپ ادھر جو انڈیا میں ہو رہا ہے، اگر جو بھی ہمارا معاملہ ہے تو آپ اس پر ڈسکس نہ کریں، آپ اپنے ملک میں جو چلتا ہے اپنے ملک پر فوکس کریں، تو آپ بھی بھئی اپنے ملک پر فوکس کریں نا، ادھر آپ پاکستان کے معاملے چھوٹے چھوٹے معاملے آپ اتنے رکاوٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو نا، تو دکھانا ہے، دکھائیں، وہ دکھا رہے ہیں نا، اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے لوگ بھی ادھر کی چیزیں دکھاتے ہیں، ادھر کی دکھاتے ہیں، یہ ہاں میں یہی بول رہا ہوں کہ دکھاتے ہیں، وہ بھی دکھاتے ہیں، یہ بھی دکھاتے ہیں۔ نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وہ اس وقت کوئی ٹاپک ہی ایسا ہوگا یا کوئی ریزن ہی ایسی ہوگی، اس وقت وہ بولے ہوں گے کہ یار آپ اس چیز کے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ تھا کہ جو وہاں کے مسلمان ہیں، باقاعدہ وہاں کے مسلمان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جس طرح وہ پرویز مشرف صاحب وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ اپنی فکر کریں، ہماری فکر چھوڑ دیں، ہمیں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل بھائی، رائٹ۔ لیکن اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ اسلام مذہب، یہ باقی بھی مذاہب جو ہے نا ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں احترام کرتے ہیں؟ کہ ہمارا جو دین ہے نا، یا جو بھی ہمارا پیچھے سے دین چلا آ رہا ہے نا، وہ اتنا اسٹرکٹ اتنا نہیں ہے جتنا جو ہے نا اس کو بنا دیا گیا ہے۔ ہر طرح کے حقوق، ہر طرح کے رائٹس جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں۔ ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہمیں تبلیغ کی ہے، ہر معاملات کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی سیرت پہ اگر ہم آ جائیں تو ان کی سیرت جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی بندے کی اس طرح کی سیرت نہیں ہوگی، ان کے لیول پہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔
ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بوڑھی عورت ان کے اوپر کوڑا جو ہے نا وہ پھینکتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ لگاتار پھینکتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، بیمار ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رستے میں گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آج کوڑا کسی نے نہیں پھینکا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ خیر ہو کہ اب پتہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے پریشانی لی. وہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر انٹر ہو گئے، دیکھا تو وہ مائی جو ہے نا وہ بیمار پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی اس نے بوڑھی عورت نے دیکھا کہ یہ آ گیا، مجھے یہ کچھ نقصان نہ پہنچا دے یا اس طرح کا کوئی، کہ میں اس کے اوپر جو کوڑا جو پھینکتی تھی. تو جاتے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں آج گزر رہا تھا، آپ نے کوڑا نہیں پھینکا، میں جو ہے نا وہ مجھے اس چیز کی پریشانی ہوئی، میں اندر آ گیا، میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں خیر ہی ہو کہ، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں سمجھی کہ آپ جو ہے نا وہ مجھ سے بدلہ لینے آئے. تو اس طرح کا جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے بدلہ نہیں لینے آیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ انسان تھے کہ وہ رحم دل انسان تھے وہ، اور ان کے اسی ایکٹ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا جو پہلے جو بھی ان کا سین تھا، بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا. میں یہاں پہ اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے آیا، میں جسٹ ایک آپ کو جو ہے نا واقعہ سنا رہا ہوں کہ ہمارے جو پیارے نبی ہیں نا انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک حقوق کا جو ہے نا وہ ساتھ دیا ہے، ایک جو ہے نا وہ ایک اچھے جو ہے نا وہ معاشرے کی جو ہے نا وہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے. بالکل تو ان کی بہت سی مثالیں ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو مائنورٹیز یا باقی جو ہے نا دوسرے جو ہے نا وہ مذہب ہیں ان کا وہ بہت احترام بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے رہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے، مل جل کے بھائی رہتے مل تھے، جل کے ٹھیک ہے رہتے نا؟ رہے. دیکھو نا اپنا ایکٹ ہوتا ہے، میرا ایکٹ ہے، مجھے دیکھ کے بندہ اپنی زندگی چینج کرے. ہم خود کیوں نہ اس طرح کے بن جائیں، خود ہمارے اندر ایسی چیزیں کیوں نہ ہو جائے کہ دوسرا جیسے ہی دیکھے وہ ایک دفعہ سوچے یار یہ بندہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے یہ ریویو ہیں، میں تو ان سے قطعاً ایگری نہیں ہوں، ٹھیک ہے، قطعاً یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. ہمارے معاشرے میں اصل میں پہلے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایک رائے ہی ایک ملک کی نمائندگی کرتی ہے. بالکل دیکھو نا آپ وہاں پہ 4-5 بندے 10 کا انہوں نے انٹرویو کا، 10 نے ہی ایک زہر جو ہے نا وہ اگلا اپنی زبان سے، اپنے ذہن سے، ٹھیک ہے، اور اس کی ساری جو ہے نا وہ سارے ملک کی جو ہے نا وہ نمائندگی، پورے ایک مسلم جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کی جو ہے نا وہ نمائندگی چلی گئی ہے کہ یہ اس طرح کا ذہن جو ہے نا وہ رکھنے والے لوگ ہیں، اس طرح کا ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. بھئی الحمدللہ ہمارے اندر اس طرح کی کوئی نفرت نہیں ہے. ہم یہ نہیں باقی بات ہوئی بالکل. بابری مسجد کی، میں آلریڈی بھی پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس کا وہ ایک زمینی تنازعہ تھا، ٹھیک ہے. ابھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لانگ ٹرم جو ہے نا وہ کیس چلا ہے، ٹھیک ہے. کیس سپریم کورٹ ہی ایک ملک کی جو ہے نا وہ سب سے میجر کورٹ ہوتی ہے. وہ اس طرح جو عام فیصلہ ایک دوڑ کے جو ہے نا، خاص کر جب اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے نا جس میں ان کے جو 2 مذاہب جو ہے نا وہ آپنے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے لیے وہاں پہ آ کے وہ بہت سینسیبل مسئلہ ہو جاتا ہے. ان کو فیصلہ سنانا بہت سوچ سمجھ کے سنانا پڑتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے جو ہے نا وہ پریشر تھا، لیکن کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں. انہوں نے ایک لانگ ٹرم جو ہے نا وہ ڈیبیٹ سنی ہے، اس کے اوپر جا کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. وہ ایک زمینی تنازع تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک بنی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. اس کے بعد جو ہے نا جو بھی عمل درآمد ہوا ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. کوئی کسی نے زبردستی نہیں کی، کوئی وہاں کے رہنے والے جو ہے نا وہ مسلمان وہ بھی اس چیز پہ ایگری ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھو نا آپ اگر 100 بندہ ہے نا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو 100 بندے کا ایک علیحدہ ذہن ہے، اور اس 100 علیحدہ ذہن میں بھی 5 یا 10% لوگ ایسے ہوں گے جو انتشاری ہوں گے، ٹھیک ہے، بالکل انتشاری ہوں گے، جو ایک اس طرح کا ذہن رکھتے ہوں گے کہ جس طرح کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آگ لگانی ہے، بس جس طرح بھی ہے آگ لگانی ہے. تو ہمیں جو ہے نا ان چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. دیکھو نا ہمارے یہاں پہ ہیں مائنورٹیز ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. ایز اے پرسن میں جو ہے نا اس چیز پہ ایگری ہوں کہ ہمیں ان کو فلی رائٹ دینے چاہیے. ہمارے ٹھیک ہے، ہم اوپر والے لیول تک ایز اے پرائم منسٹر یا ایک جو ہے نا اس کو یہ سیٹ نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے. یہ میں تو کہتا ہوں ملنی چاہیے. جس طرح ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جس طرح نیوز چل رہی ہیں کہ انڈیا میں دوسرا برطانیہ میں بھی نیکسٹ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ انڈین ہو جائے. انڈین قابلیت دیکھنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب، اصل میں مذہب جو ہے نا اس کو آگے لانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں، مطلب کہ جو پولیس میں آئے
आती है, वैकेंसीज आती हैं, नहीं तो है, इसमें मिनोरिटीज है, हिंदू के लोग होते हैं कि नहीं? होते हैं, उन्होंने बिल्कुल हिस्सा होते हैं। रखा हुआ था। मिनोरिटीज मैं खुद, आप यकीन करें, मैं खुद जब मैं जो है ना पढ़ता रहा हूँ ना मैट्रिक लेवल पे, वहाँ पे हमारे साथ खुद जो है ना वो थे क्रिश्चियन लड़के थे, वो हमारे साथ हो, उनको अलहदा एक उनकी बुक्स थी, पूरा एक टीचर था, वो सारा कुछ पढ़ाता। देखो ना, पीछे से हमें कोई रुकावट नहीं हो रही पढ़ाई में, हमारे एक माशरे में इस तरह का कोई हमें सीन ना सिखाया जा रहा है ना पढ़ाया जा रहा है। हाँ, एक किस्से बने हुए हैं, उसमें कोई खिलाफात के या इस तरह का कोई इशू नहीं होता, लेकिन आगे जाके लोगों के पता नहीं किस तरह ज़हन जो है ना वो इस तरह के बन जाते हैं, और नहीं बनने चाहिए। हम तो भी इस चीज़ के हक में नहीं है, हाँ यहाँ पे हैं। और रही बात जो है ना एक बड़ी सीट देने की, तो यहाँ पे हमारे जो है ना वो रमेश साहब हैं, रमेश उनका नाम है, उनको जो है ना वो बिल्कुल एक जो है ना वो सीट दी हुई है। जिस तरह हमारे बाकी एमएनए यहाँ पे जो है ना आपके एमएलए होता है, यहाँ पे एमएनए होता है, तो उसको एक बाकायदा जो है ना वो पूरी नुमाइंदगी मिनॉरिटीज़ की दी हुई है, उसके पास एक वजारत है, और जब भी इस तरह के इशू या मसले मसाइल होते हैं तो उसको जो है ना वो पहले बिठाया जाता है कि उसकी राय ली जाती है, उसको बाकायदा फ़ंड्स या बाकायदा सारी चीज़ें जो है ना उसको दी जाती हैं। आप जो है ना वो अपने हिसाब से देखें कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, उसमें सारे हैं। उसमें जो है ना वो हमारे सिख जो है ना भाई वो भी हैं, क्रिश्चियन भी, बाकी जो मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं। बाकी ऊपर लेवल पे अगर बहुत सारे, ये नहीं कि नहीं मसाइल नहीं है, मसाइल भी हैं, उनको लोग तंग भी कर रहे हैं, और उनके हक में भी लोग हैं, ठीक है। उनको आप, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अगर वहाँ पे मुसलमानों को कोई इस तरह का इशू आएगा ना, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा जहाँ तक हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, मुझे लगता है कि 100 में से जो है ना वो 95% जो है ना 95 बंदे जो है ना वो आगे एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे मुसलमानों के आगे, क्योंकि वहाँ पे ये हर तरह के यहाँ पे भी होगा। लेकिन ये जो उन्होंने इंटरव्यू किया है, ठीक उन्होंने किया है कि एक वो इस चीज़ पे हमें तकलीफ़ है, वो दुख हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। इस तरह व्यू नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये व्यू अगेन मैं ये चीज़ जो है ना वो दोहरा रहा हूँ कि एक छोटे चंद बंदे के जो व्यू होते हैं ना वही एक पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। यार मैंने ना कल यूट्यूब पर एक व्लॉग देख रहा था, मतलब कि उन्होंने एक बनाया हुआ था कि आप इंडिया के हैं और आपको मैंने मतलब कि तंग करना, और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होता है पाकिस्तानियों का। ऐसा ना वो एक मतलब कि एक ढाबे पर गया, तो इधर से वो भी उसका दोस्त ही आया, तो जो मुसलमान बना हुआ था, थे तो दोनों मुसलमान, लेकिन एक को हिंदू बनाया था रिएक्शन चेक करने के लिए। लेकिन जब उसने उसको बोला था कि आप जाएं, आप इंडिया से हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी लोग थे ना वो उससे लड़ाई करने लगे। आप कौन होते हैं उसका? तो मैं वो हमारे भाई हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ लोग, लेकिन ये पता नहीं कौन से नशे इसने पकड़े हुए हैं कि नहीं बनना चाहिए ऐसे लोग, इनके पता नहीं ज़हन में कहाँ से आ जाती है इतनी। यही है ना, ये उसने अब देखो, अब ये एक मीडिया पे सिस्टम चल रहा है, अब इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, खुद बंदे पकड़ के एक अपने जो है ना वो पता नहीं कोई चीज़ सेट करने के लिए ये करते हैं, या होंगे इस तरह के लोग। मैं कहता हूँ हैं, ये नहीं कि नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन सारे भाई मेरे भाई इस तरह के नहीं हैं। हम 3 बंदे बैठे हुए हैं, आप ये ना करें कि हम सिर्फ पता नहीं किस वजह से आपको ये इस चीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिली तौर पे जो है ना इस चीज़ पे एग्री हैं कि ये जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, जो भी है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हक में लोग निकले हुए थे, तो भाई उसको ये देखो किस तरह का नाम दे रहे हैं कि वो कादियानी थे। इस तरह नहीं है भाई, वो हमारे जैसे लोग ही थे जो हक में निकले हुए थे कि भाई उनको राइट है, उनको हर चीज़ की आज़ादी है। वो यहाँ पे हमारे जो फाउंडर जो है ना पाकिस्तानी फाउंडर कह दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, उन्होंने भी बाकायदा अक़लियतों को हर तरह की आज़ादी दी हुई थी कि आप अपने मस्जिदों, मंदिरों में, गिरजाघरों में, हर जगह पे आप आज़ाद हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ लोग, एक जो है ना वो आपको पता ही है यूनुस नाम का बंदा है, वो हमारे साथ काम करता है, ठीक है। उसको जो ईद पे उसको छुट्टी जो है ना वो बकायदा दी जाती है, उसको फंड अलहदा उसके लिए सालाना जो है ना उसके फंड जो है ना वो बोनस जो है ना वो रिकमेंड हुए हैं जो उसको दिए जाते हैं, ठीक है। उसको हर तरह से कभी उसको नहीं कहा कि उसकी जो है ना वो एनुअल जो है ना वो 5 लीव्स हैं, ठीक है, जो उसको जो है ना हर साल मिलती हैं। उसके अलावा भी उसको जो है ना वो बहुत सारी सपोर्ट जो है ना वो इसी तरह हर जो भी मतलब जहाँ पे भी हैं ये अच्छे भी हैं, सारे चीज़ें बिल्कुल हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को पकड़ कर जो है ना वो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने पकड़ी है, ठीक है, इन्होंने एक अच्छा किया है,
उन्होंने अगर ये इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो इस पे हमारे जैसे कई लोग वीडियो बनाएंगे और वो अपना जो है ना वो रिव्यू देंगे कि भाई हम इस तरह के बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा नज़रिया है, हम एक अच्छी सोच के मालिक हैं। आप हम हमारे सारे हम एज इंसानियत जो है ना वो सारे एक दूसरे के बराबर हैं, कोई हमसे जो है ना वो कोई किसी किस्म से कोई फ़र्क नहीं है हमारे दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो बाकी मज़हब जो है ना वो सभी को प्यारा है, जिस तरह रहमान भाई ने बात की कि हर स्टार्ट से भाई मैंने बोला हर मज़हब जो है ना वो हर बंदे को अपना अपना मज़हब प्यारा है, हमें अपना प्यारा है। हिंदू बरादरी जो है ना वो हमारे भाई जो है ना उनको अपना मज़हब प्यारा है, क्रिश्चियन जो है ना उनको अपना प्यारा है। अपने को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर जो जिस पे आप जो है ना एक पैदा हुए हैं या जिसमें आप हैं उसको जो है ना वो आप छेड़े ना, उसके ऊपर आप अमल दरामद रखें, उसके ऊपर पक्के रहें, किसी दूसरे के जो है ना उसको छेड़े ना, ठीक है। जो जिस पे है वो बिल्कुल ठीक है, उसको अपना प्यारा है, जिस तरह हमें अपना प्यारा है दूसरों को। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आपसे इम्प्रेस हो तो भाई अपनी जो है ना वो अपने करतूत, अपने जो है ना अमाल, अपनी हरकतें, ये सारी जो है ना उसके ज़रिए जो है ना वो अपने बोल से, अपने चाल चलन से, अपने जो है ना वो जो आपके आसपास जो जिस तरह का आप एक माहौल लोगों को देते हैं उससे लोगों को इम्प्रेस करवाएं, फिर जो देखें कि जो है ना वो दूसरा आपके बारे में किस तरह का रिव्यू रखता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।